وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ 8واں حکم سلطانی شروع کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کہ جب بھی تم جہاد کے لیے جاؤ تو نماز میں قصر کرو، اور عین میدان جنگ کے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے اور دشمن کے حملے کا ڈر ہو تو اس طرح نماز ادا کرو۔ 8واں حکم سلطانی کہ جب بھی جہاد کے لیے سفر کرو تو نماز میں کیا کرو؟ قصر کرو، اور جب عین میدان جنگ میں دشمن کا خوف ہو تو پھر نماز کو اس طرح ادا کرو، دشمن کے حملے کا ڈر ہو پھر نماز کو اس طرح ادا کرو۔ ترجمہ دیکھیں جی آیت کا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم قصر کرو، کمی کرو نماز سے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ فتنے میں مبتلا کریں گے تمہیں، یعنی مصیبت پہنچائیں گے تمہیں، حملہ کریں گے، سب مراد ہیں، یہ کہ فتنے میں تمہیں پہنچائیں گے، مبتلا کریں گے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سمجھے جی آیتیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ 8واں حکم سلطانی شروع کر رہے ہیں۔ عنوان اس کا یہی ہے کہ جب بھی تم جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو دشمن کا خوف ہو تو تم نماز کو اس طرح ادا کرو، میدان جہاد میں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے اندر تخفیف کرو۔ سفر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ ظاہری بات ہے جب بھی بھئی انسان سفر کے لیے نکلتا ہے اس کا راحت، اس کا چین، اس کا سکون سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب بندہ سفر کے لیے نکلتا ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ گھر واپس زندہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ جس طرح آج سے کئی سال پہلے چلے جائیں، یہ ابھی جدید سواریاں ابھی نہیں آئی تھیں، ہوائی جہاز، بس وغیرہ اس طرح کی گاڑیاں نہیں آئی تھیں، بحری جہازوں کے اندر لوگ حج عمرے کا سفر کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ اپنے ساتھ کفن بھی لے کے جایا کرتے تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ کفن بھی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں زندہ بھی واپس آئیں گے یا نہیں، یا بحری جہاز کے اندر ہی ہماری موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب حالت سفر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک کیا ہے؟ ٹکڑا ہے۔ اور آج کل تو دیکھ لو جدھر بھی جب سفر شروع کرتے ہیں آئے دن ایکسیڈنٹ، آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آیا رہتا ہے ملک کے اندر، فلانا جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانا بندہ مر گیا، فلانا بندہ مر گیا، اللہ معاف فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمنع احدکم نومہ، کہ جو تمہاری نیند میں خلل پیدا کرتا ہے، یعنی جب انسان سفر کرتا ہے تو نیند کے اندر خلل، آرام نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو سفر جو ہے، سفر کے اندر بھی نماز جو ہوتی ہے یہ قصر ہو جاتی ہے۔ قصر کہتے ہیں اس کے اندر کمی آتی ہے، لیکن کمی بھی صرف ساری نمازوں کے اندر نہیں آتی، بلکہ 4 رکعتوں والی نماز کے اندر کمی آتی ہے، بقیہ نماز کے اندر کمی نہیں ہے۔ 4 رکعتوں والی نماز ظہر، عصر اور عشاء کا وقت، ان 4 رکعتوں والی نماز کے اندر کمی ہے، باقی مغرب کے اندر اس کے اندر کمی نہیں ہے۔ اگر مغرب کا آدھا کریں تو 1.5 رکعت بنتی ہے، اس کے اندر بھی کمی نہیں ہے۔ فجر کے اندر بھی کمی نہیں ہے، فجر مغرب پوری نماز پڑھنی پڑے گی، باقی جو 4 رکعتوں والی نمازیں ہیں یہ سفر کے اندر یہ پوری پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ انتقصروا، یہی وجہ ہے قرآن پاک میں جو فرمائے کہ یہ کہ تم نماز کے اندر کیا کرو؟ قصر کرو۔ چونکہ یہاں تو یہ مراد نہیں ہے، نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ حدیث شریف سے پتہ چلا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ معلوم ہوتا ہے قرآن جو ہے حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وغیرہ دیکھ لو آیتیں آپ کے سامنے،
اللہ نے صرف مطلقاً فرمایا ہے کہ جب بھی تم زمین میں سفر کرو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم قصر کرو یہ نماز سے۔ لہٰذا اگر آپ کے سامنے کوئی منکر حدیث مل جائے آپ کے سامنے، اس سے پوچھو کہ نماز کے اندر قصر کس طرح کرنی ہے، کن نمازوں کے اندر کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، بتاؤ کہاں ہے قرآن پاک کے اندر، دکھاؤ ہمیں، سمجھ آئی ہے؟ پھر وہ آپ کو بتائے گا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، پھر اس کو بتاؤ کہ یہی تو حدیث ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں، یہی تو حدیث ہے، سمجھ آ گیا؟ آج بہت سے لوگ یہ بدبخت منکر حدیث اٹھے ہوئے ہیں، کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے ان کے سامنے، اگر ان کی عقل نہیں نہ مانتی وہ انکار کر دیتے حدیث کا، صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیتے، حدیث کو انہوں نے بس ایسا ہرا گھرا نتھو گھرا کام سمجھا ہوا ہے، حالانکہ حدیث کا میدان جو ہے، حدیث کے اندر جتنے بھی راوی ہیں اللہ تعالیٰ، محدثین جتنے بھی ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، یہ سارے کے سارے ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لیا، یہ بھی ایک قرآن پاک کی حفاظت ہے، یاد رکھنا، جو حدیث ہم تک پہنچی ہے نا، بڑی بڑی مشکلات اور مصائب جھیل کر محدثین نے ہم تک پہنچائی ہے، یہ قرآن پاک کی خدمت ہے، یہ بہت بڑی، سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن پاک کے اندر کسی نماز کی رکعت کے بارے میں اللہ نے بتایا فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ظہر کی اتنی رکھتے ہیں، عصر کی اتنی رکھتے ہیں، مغرب کی اتنی، کہیں نہیں بتایا کس طرح نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ساری تفصیلات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملیں گی، ان کے فرمان سے ملیں گی، سمجھ آئی ہے؟ تو قرآن پاک جو ہے حدیث کے بغیر سمجھنا یہ ناممکن بات ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جو نصیحتیں ہیں قرآن پاک کے اندر، میں نے پچھلے بھی عرض کیا تھا، دو قسم کی آیات ہوتی ہیں، ایک قسم کے اندر احکامات ہوتے ہیں اور بعض آیات ہوتی ہیں جن کے اندر صرف نصیحت ہوتی ہے، یعنی پچھلی قوموں کے اللہ حالات ذکر کر دیتے ہیں، سمجھ آ گئی، اور پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ کو عبرتناک واقعہ ذکر کر دیتے ہیں انبیاء کے، یہ ہوتی ہیں نصیحت آموز، یہ تو ہر انسان سمجھ لیتا ہے، یہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ پڑھے، لیکن جس طرح یہ سورۃ نساء ہم پڑھ رہے ہیں یہ احکامات ہیں سارے کے سارے، یہ جو ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، پھر یہ ہم تک یہ اس طرح ان کا سارا صحیح طریقہ پہنچا ہے، سمجھ آئیے؟ تو یہ قصر کے متعلق میں بیان کر رہا تھا، قصر جو ہے صرف یہ 3 نمازوں کے اندر ہے، وطروں کے اندر قصر نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ وطروں کے اندر بھی قصر نہیں ہے، حالت سفر کے اندر جو ہے یہ وطر بھی معاف نہیں ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وطر بھی عشاء کے ساتھ پورے پڑھنے پڑیں گے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اب یہاں سے مسئلے سمجھ لیں کچھ، اب شرعی سفر کی صراحت بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، اور آگے اس سے بھی آگے کا تو حدیث شریف کے اندر بھی نہیں ہے شرعی سفر ہوتا کتنا ہے، اس کی مسافت کتنی ہے، کہ ایک بندہ کتنا سفر کرے تو انسان مسافر بن جاتا ہے، نماز کے اندر قصر کرے گا، قرآن پاک میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ کتنے میل سفر کرے گا تو کتنے مسافت، یا حدیث شریف کے اندر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اتنا سفر کرو گے تو اتنی مسافت بنے گی۔ یہ صحابہ کرام نے بھی بعض عوامل کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سفر کرتے تھے تو کہاں نماز قصر کرتے تھے، پھر صحابہ کرام کے عوامل کو دیکھ کر تابعین نے دیکھا کہ صحابہ کہاں تک سفر کرتے تھے، کتنا سفر کرتے تھے، تو پھر نماز کے اندر قصر کرتے تھے، یہ تابعین نے امت کے فقہائے کرام نے بتایا ہے کتنی مسافت ہے۔ اب مسافت کتنی ہے جی؟ 4 برد، یہ شرعی مسافت ہے، کتنے؟ 4 برد، سمجھے؟ ایک برد کے اندر ہوتے ہیں 12 میل، کتنے میل؟ 12 میل ایک برد کے اندر، 4 برد کے اندر کتنے میل ہوئے؟ کتنے؟ 48 میل، سمجھ آ گئی ہے؟ 4 برد، ایک برد 12 میل کا، اور اسی طرح 4 برد کتنے میل کے بن گئے؟ 48 میل کی مسافت جو اپنے گھر سے چلے گا، آبادی سے باہر نکل کے جب وہ آتے سفر کے اندر 48 میل جب مسافت طے کر لے گا تو اس کے اوپر شرعی حالت جو ہوتی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ شرعی مسافر جو ہوتا ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اصل میں یہ دلیل کس طرح پکڑی، یہ کس طرح امت کے فقہا نے سمجھایا؟ اصل میں انہوں نے کہا کہ حالت سفر جو ہے یہ 3 دن ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر لوگ سفر کس پہ کرتے تھے؟ اونٹوں کے اوپر کرتے تھے، زیادہ تر اونٹوں، صحرائی علاقے ہوتے تھے، اونٹ جو ہے نا جب اونٹ گھوڑے سے بھی زیادہ جو ہے صحرائی علاقے میں اونٹ زیادہ کارآمد ہے، سمجھے؟ کیونکہ گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا یہ اس کو راستے کے اندر یہ تھک جلدی جاتا ہے، راستے کے اندر اس کو کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کو پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن عرب کے علاقے میں زیادہ تر اونٹ استعمال کیا کرتے ہیں، کیونکہ اونٹ 7 دن تک یہ بغیر بھوک کے بھی، یہ بغیر کھانے پینے کے بھی یہ زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر خاصیت، لیکن عرب کے لوگ جو تھے زیادہ تر اونٹ استعمال کیا کرتے تھے۔ اب فقہائے کرام نے جب اونٹ کو دیکھا کہ صحابہ کرام اونٹ کے اوپر جب سفر کرتے تھے، اب 3 دن انہوں نے مسافت رکھی۔ اب کس طرح رکھا انہوں نے کہ ایک دن کے اندر اگر مسافر چلنا شروع کرے گا، ظاہری بات ہے جب اونٹ کو اوپر سفر کرے گا مسافر کو آرام کی ضرورت بھی ہوگی، دن رات کے اندر کیا ہوگی؟ آرام کی ضرورت بھی ہوگی، پھر چلے گا، پھر آرام کرے گا، پھر چلے گا، پھر آرام کرے گا، اس طرح کم از کم وہ دن کے اندر کر لے گا
یہ 16 میل تک وہ سفر کر لے گا، تقریباً 15 یا 16 میل سفر طے کر لے گا وہ 24 گھنٹوں کے اندر۔ اسی طرح دوسرے دن لگاؤ، سمجھ آئیے، 16 اور کرے گا، تیسرے دن لگاؤ 16 اور کرے گا، یہ کتنے دن بن جائیں گے؟ 48 میل پورے ہو جاتے ہیں، سمجھ آئیے۔ اس طرح یہ فقہاء کرام نے سمجھایا کہ 48 میل کم از کم یہ شرعی مسافت اگر کچھ طے کر لے، جو مسافت طے کر لے، سفر طے کر لے، اس کے اوپر شرعی مسافت کا دلیل قائم ہو جاتی ہے، وہ نماز کے اندر قصر کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اب یہ تو تھی خشکی کا سفر تھا، خشکی کا سفر کے اندر 48 میل ہے کہ 48 میل جو سفر کرے گا وہ نماز کے اندر قصر کرے گا۔ اب دوسری بات ہے بحری سفر بھی ہوتا ہے، بحری سفر کے اندر کیا کریں گے؟ بھئی بحری سفر جو ہے وہ تو خشکی کے بنسبت کم سفر ہوتا ہے 3 دن کے اندر، سمجھ آئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ خشکی کی طرف سے جا رہا ہے، خشکی کے اندر وہ زیادہ سفر طے کر لیتا ہے، سمجھ آئیے۔ لیکن بحری جو سفر ہوتا ہے، کشتی مثال کے طور پر بادبانی کشتی ہوتی ہے جس کو ہاتھوں سے پرانے زمانے کے اندر چلایا کرتے تھے، اگر وہ کشتی کے اندر کرے وہ تو 3 دن کے اندر بہت کم سفر طے کرے گی، سمجھ آئیے۔ تو جو ہے بحری سفر، اس کی جو مسافت ہے 20 میل ہے، کتنی؟ 20 میل جو بحری سفر طے کر لے گا اپنی آبادی سے، اس کے اوپر شرعی مسافت قائم ہو جاتی ہے، وہ نماز کے اندر قصر کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن خشکی کا رستے کے اندر 48 میل ہے، تو 1 میل کے اندر کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں جی؟ 1.6، یہ تقریباً کتنے بن جائیں گے؟ 1.5، تو 72 تک یہ چلا جاتا ہے، 72 یا 73 اتنے کلومیٹر تقریباً بن جاتے ہیں، اتنے ہی ہے جی، 72 کلومیٹر، سمجھ آئیے۔ جو بندہ اپنے گھر سے جب شروع کرے گا، آبادی سے باہر نکلے گا، تو 78 میل جب وہ نکل جائے گا، مسافت طے کر لے گا، وہ نماز کے اندر کیا کرے گا؟ قصر کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ قصر کرے گا نماز کے اندر۔ اب یہ ایک ہو گیا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، حالت سفر کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ قصر کرے گا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے؟ کیا میں نے کہا؟ مسافر ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے، وہ 4 کی بجائے کتنی رکھتے پڑے گا جی؟ 2 رکھتے پڑے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء کی کتنی رکھتے پڑے گا؟ 2 رکھتے پڑے گا۔ اگر وہ مقیم امام کے پیچھے ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ جائے یہاں سے، سفر کی حالت، وہ شروع ہو گیا سفر، اس کا قصر نماز کرنی شروع کر دیا اس نے، لیکن اگر وہ حالت سفر کے اندر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر 2 نہیں پڑھے گا، پھر کتنی پڑھے گا؟ پوری 4 ہی پڑھے گا۔ اگر پھر بھی وہ 2 پڑھے وہ گناہ گار ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ مقیم امام کے پیچھے جب نماز پڑھنی ہے تو پوری 4 ہی پڑھنی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ یہ ایک اور ہو گیا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں اگر کوئی مسافر بندہ ہے امامت کروا رہا ہے حالت سفر، اس کے پیچھے مقیم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کروا رہے ہیں مسافر، یا عصر کی پڑھا رہا ہے یا عشاء کی پڑھا رہا ہے، مسافر امام ہے، اس کے پیچھے مقیم ہے، تو مقیم بھی کھڑے ہیں، تو وہ نماز سے پہلے بھئی اعلان کر دے ہم مسافر ہیں، حالت سفر کے اندر ہیں، لہٰذا بعد میں اپنی نماز تم نے پوری کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے تھے حج کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جب حجۃ الوداع میں مینا اور عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کی تھی۔ کتنی رکعتیں کی تھی؟ 2 رکعتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا تھا ہم حالت سفر کے اندر ہیں، لہٰذا مسافر 2 پڑھیں گے اور جو مقیم ہے وہ اپنی نماز کو پورا ادا کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ اب آخری مسئلہ جو ہے، جو آیت کے متعلق ہے، وہ بیان کرنا ہے کہ یہ جو قصر ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ قصر واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب کہتے ہیں کہ ضروری ہے اس کو ادا کرنا، مستحب کہتے ہیں کہ کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ تو نہیں، سمجھ آئیے؟ مستحب اس کو کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، قصر کرنا حالت سفر کے اندر یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ بعض لوگ بڑا عجیب قسم کے، جن کو زیادہ تقویٰ ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے، نہیں جی حالت سفر کے اندر اگر ہم نماز کم کریں گے تو یہ تو ثواب کے اندر کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پوری نماز پڑھیں، کیوں ہم تھوڑی پڑھیں، حالت سفر کے اندر ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ جس طرح شریعت نے کہا ہے کہ عصر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، مقیم کے لیے جس طرح یہ حکم ہے، اسی طرح حالت سفر میں مسافر کے لیے جب شریعت نے حکم کر دیا کہ 4 کے بجائے تم نے 2 پڑھنی ہے، تو جو شریعت کا حکم پورا کرے گا تو اس کو پورا ثواب ملے گا۔
سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا ہے، حالت سفر کے اندر قصر کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی قصر کی بجائے پوری نماز پڑھتا ہے وہ گناہ گار بندہ بنتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ گناہ کا کام کرے گا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے صراحتاً فرما دیا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم کمی کرو نماز سے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ تم کمی کرو نماز سے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں جی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہے یہ کہ تم فتنے میں مبتلا ہو، فتنے میں مبتلا کر دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب آپ غور سے سمجھے، پیچھے سے آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں آگے، ان خفتم ان یفتنکم، یہ پوری آیت سے معلوم یوں ہوتا ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو، کافر کا خوف ہو، حملے کا خوف ہو، پھر نماز قصر بنتی ہے، اس کے علاوہ نماز قصر پڑھ نہیں سکتا۔ وزنہ آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے، سمجھ آئیے کہ اگر دشمن کا خوف ہے تو پھر نماز پڑھو، وگرنہ نہیں ہے، وگرنہ چاہے حالت سفر میں بھی ہو، دشمن کا خوف نہیں ہے پھر تم قصر نہیں کر سکتے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ بڑا زبردست اشکال ہے، جواب سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے اس جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو اور صحابہ اکرام کی حالت کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ سے سفر ہوتا تھا وہ میدان جہاد کا ہی ہوا کرتا تھا زیادہ تر سفر، سمجھ آئی ہے؟ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد کا اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خصوصیت کی طرف کی ہے کہ نزول قرآن کا جب وقت تھا تو اس وقت کیا تھا، زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہوتے تھے، صحابہ اکرام کے جو سفر ہوتے تھے، یہ جہاد کے لیے سفر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جہاد کا ذکر کر دیا ہے۔ وگرنہ دشمن کا خطرہ ہو یا نہ ہو، حالت سفر کے اندر وہی قصر نماز ہی ہے۔ دشمن کا خطرہ ہو یا نہ ہو، حالت سفر کے اندر کیا ہے؟ قصر نماز یہ ظہر، عصر، مغرب، عصر اور عشاء کی نماز یہ قصر ہی ادا کی جائے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ باقی اس کے اندر سنتوں کا مسئلہ بھی ہے کہ حالت سفر میں سنتے کس طرح ادا کی جائیں گی، کیا پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، سمجھ آئی ہے؟ بقیہ کچھ مسائل اور بھی ہیں حالت سفر کے متعلق، وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، ہفتے والے دن انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آگے دیکھیں جی، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر ہیں واسطے تمہارے واضح دشمن، کہ کافر جو ہیں واسطے تمہارے واضح دشمن ہیں۔ آگے جو ہے نا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی آیت ہے قرآن پاک کے اندر، یہ کافی بڑی آگے تک، یہ اس کے اندر اللہ سارا ذکر کریں گے نماز پڑھنے کا طریقہ جب کافروں کے حملے کا خوف ہو، عین میدان جنگ کے اندر بندہ کھڑا ہے، جماعت مسلمانوں کی لڑ رہی ہے، اللہ نماز کا طریقہ سکھائیں گے سارا قرآن پاک میں کہ میں مجاہدین کی جماعت، جب دشمن کا خوف ہو، حملے کا خوف ہو، تم نے کس طرح نماز ادا کرنی ہے، یہ اللہ سارا آگے بیان فرمائیں گے۔ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی۔ یہ سارے حضرات بیٹھے